السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اردو فرسٹ ایئر اسمارٹ سلیبس کی۔ اس کا ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم حمد باری تعالیٰ اس کا خلاصہ اور اس کے مرکزی خیال کی بات کریں گے کہ آیا کہ وہ کیسے لکھا جاتا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم تب 9th 10th میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف وہی ہے جو ہر انسان کرتا ہے، کوئی اتنا اس میں فرق نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی تشریح پر ہم بعد میں چلیں گے۔ پہلے ہم کرتے ہیں بات خلاصے کی اور مرکزی خیال کی۔ آپ کو یہاں ریڈ لائنز میں 3 لائنیں ملیں گی، ذرا اس پر غور کریں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ بیٹا یہ میں نے وائٹ بورڈ پر یہ 2 لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اس کا مقصد آخر کچھ تو ہوگا۔ آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ کے بورڈ کی یہ شیٹ ہے، یہ جو لائنز ہیں یہ شیٹ ہے، پراپر شیٹ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو یہ جو باہر والا حصہ یہ آپ کی شیٹس ہیں، یہ آپ نے خود لائنز لگائی ہیں مارکر کے ساتھ۔ اس لائنز کے بعد جو خلاصہ ہوگا اس کی بات کریں گے، صرف ہم خلاصے کی۔ اس لائنز کے بعد آپ نے ہلکی سی تھوڑی سی سپیس دے دینی اپنے لکھنے پر، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک سکیل کی آپ نے یہاں سپیس رکھ لینی، جب سپیس ادھر سے بھی اور سیم سپیس آپ نے ادھر سے بھی رکھنی ہے، اور اسی لائنز کو فرسٹ جو لائن ہے آپ کی اسی کو آپ نے فالو کرتے ہوئے نیچے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سپیس اسی طرح رہے گی، یاد رکھیں کہ یہ آپ کی شیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی شیٹ ہے۔ یہ آپ نے لائنز لگائی ہوئی ہیں، مارجن لائن، ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی مارجن لائن لگی ہوئی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مرکزی خیال اس کو تو آپ نے کوئی بھی ایک سوال آ جائے گا آپ کو، یہ سوال کا جو اینڈ ہوگا اس میں ایک 1.5 لائن، یہ 1.5 لائن ہے، اس میں آپ نے ایک مرکزی خیال لکھ دینا ہے۔ بات کریں گے خلاصے کی۔ خلاصے میں سب سے پہلے آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دے دینی۔ یہاں آپ نے میں نے لیکچر نمبر 1 لکھا، یہاں آپ لکھ دیں سوال نمبر 6 یا 7 ہے غالباً، سوال نمبر 7 خلاصہ حمد باری تعالیٰ۔ یہ آپ کے شاعر کا نام آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ اکثر بچے یہاں بہت بڑا سارا لکھ دیتے ہیں شاعر کا نام، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے سمپل ایک مارکر کے ساتھ شاعر کا نام لکھ دینا، نیچے لائن لگا دیتی ہیں، اور یاد رہیں کہ حمد باری تعالیٰ فرسٹ ایئر کے جو شاعر ہیں وہ حفیظ طاہر ہے۔ خلاصہ شروع کرنے سے پہلے یہاں آپ نے تعارف ہرگز نہیں لکھنا بیٹا، خلاصے میں آپ نے تعارف نہیں لکھنا، آپ نے ٹو دی پوائنٹ اپنی بات شروع کرنی ہے، 5 یا 6 یا حد 7 لائنوں کا آپ نے خلاصہ لکھ دینا ہے۔ صرف خلاصے کی بات کریں گے تو یہ خلاصہ آپ نے جو آپ کی نظم ہے اس کو ترتیب دے کر آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ نظام اس کائنات کا نظام و نسق خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات میں اس کی قدرت کے کرشمے ہی نظر آتے ہیں، اس دل میں اسی کی حکمرانی ہے۔ کہکشاں باد صبا، صبح کے رنگ، چرند پرند کے نغمے اور تمام مخلوقات اسی ذات کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ شاعر کا کلام اسی کی یاد میں لکھا گیا ہے یا لکھا ہے، یا شاعر نے اللہ کی یاد میں اپنا کلام لکھا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جیسے کہکشاں ستاروں کا جرمٹ، باد صبا صبح کی روشنی، ہوا، باد صبح کی روشنی، چرند پرند، یہ تمام مخلوقات، ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے وہ آپ کی حمد میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلیں گے حمد و ثنا بیان کرتی ہیں تمام مخلوقات، اور یہ جو لائن ہے یہ آخری شعر کی، تو یہ آپ کا ایک خلاصہ ہے۔ یہاں آپ نے نیچے لاسٹ پہ آپ نے ماخذ لکھ دینا ہے، آیا کہ ماخذ کیا ہے، ماخذ لکھ کے اس چیز کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ پورے آپ کے 5 مارکس ہوں گے، جیسے 1 مارکس آپ کا اس کا ہو جائے گا اور 4 مارکس آپ کے یہ پورے مارکس ہو جائیں گے۔ اس میں آپ نے چند چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ جیسے نظام و نسق ہو گیا، ٹھیک ہے، حکمرانی، حمد و ثنا اور شاعر کا کلام، یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ لازمی کرنا ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ مغز مانا جاتا ہے حمد کا، ان چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ۔ پھر میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے یہ سپیس صرف خلاصے، حمد کے خلاصے میں یہ سپیس چھوڑنی ہے، سبق کے خلاصے میں آپ نے ایسا ہرگز نہیں حرکت کرنی ہے، یہ صرف حمد کے خلاصے میں آپ نے یہ سپیس چھوڑنی ہے۔ یہ آپ کی لائنز ہیں، یہ شیٹ ہے، یہ شیٹ کے بعد جو آپ لائنز لگاتے ہیں
अगर तो लगी आएंगी तो आपने क्या करना है कि इसके आगे थोड़ा सा लिखना शुरू कर देना है। अगर नहीं लगी तो आपने दोनों साइड पे लाइन से लगानी है और एक साइड पे लिखना। बिल फर्स्ट अक्सर स्टूडेंट्स लाइन नहीं लगाते, तो कोई मसला नहीं, आपने इतना लाइन का मार्जिन छोड़कर आपने पहली लाइन को फॉलो करते हुए लास्ट लाइन तक जाना, इसमें कोई पैराग्राफ नहीं, क्योंकि 6 से 7 लाइनों का ये खुलासा होता है। अब चलते हैं मरकजी ख्याल की जानिब। तो बेटा मरकजी ख्याल जो है वो सिर्फ 3 लाइंस का होता है, जो मगज माना जाता है किसी भी इंसान का। तो ये मरकजी ख्याल भी हमारा इसी के अंदर पूरा हो जाएगा। बाज़ दफ़ा मरकजी ख्याल दिया जाता है, बाज़ दफ़ा खुलासा दे देते हैं। तो इस कायनात का निज़ाम व नस्क़ खुदा के कब्ज़ा कुदरत में है। कायनात में उसी की कुदरत के करिश्मे ही नज़र आते हैं। इस दिल में उसी की हुक्मरानी है। यहाँ आपने माख़ज़ करना है और जो खुलासा होगा हम किसी भी नज़म का, ज़रूरी नहीं हमद का, किसी भी नज़म का ये तरीक़ाकार होगा। और जो खुलासा लिखना है कोशिश करें पहला सवाल आपका खुलासे का हो, कि आपने पहली शीट को, बैक शीट को छोड़ देना, उससे अगली शीट पर आपने ये फ्रंट पे इसी तरह ये खुलासा लिखना है। उसके बाद आप, अगर आपको मर्जी ख्याल आ जाता है तो कोई भी ऐसा सवाल जो आपका पूरी एक शीट पे पूरा नहीं आ रहा, नीचे आपने देखा है कि 5-7 लाइनें बची हुई हैं, तो आप उसके ऊपर एक मर्कजी ख्याल पूरा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है तरीकाकार फर्स्ट ईयर की जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया है। वैसे भी ये ओवरऑल तरीका सेकंड ईयर भी, नाइन्थ भी, टेंथ भी इसी तरह नज़्म का खुलासा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है कि वो इस तरह इसका खुलासा लिखेंगे। ठीक है बेटा, इस किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको पूरा इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो आगे हम हाजिर होते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ, जो हमारी होगी कि किस तरह जो तशरीह और हवालाजात किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।